هبي أنصار الهدى عبي ركب الفدا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اچھی بات، 3 لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہوں تو انہیں مت روکیں۔ نمبر 1 والدین، نمبر 2 بچے، نمبر 3 غم زدہ انسان، کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔ آپ کی اہلیہ کا بھی آپ پر حق ہے۔ از افادات مولانا حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ۔ اپنی اہلیہ کے پاس مسکراتے ہوئے آنا، یہ سنت آج ہم سے چھوٹی ہوئی ہے۔ بے دین افراد تو گھر فرعون بن کر جاتے ہیں کہ ہمارا رعب قائم رہے، اور جو دیندار ہیں وہ اپنے گھر جنید بغدادی بن کر مراقبے میں آنکھیں بند کر کے جاتے ہیں، بیوی کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہی نہیں، تسبیح، موبائل یا کتاب لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ دونوں طریقے خلاف سنت ہیں۔ گھر مسکراتے ہوئے جانا، اہلیہ سے خیر خیریت معلوم کرنا، گھر کے کام میں ہاتھ بٹانا سنت رسول ہے۔ تسبیحات اور نوافل سے زیادہ ثواب اہلیہ کا حق ادا کرنے میں ہے۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، تم میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا وہ ہے جس کے اخلاق اپنی بیوی کے ساتھ اچھے ہوں۔ اہلیہ کو اپنے ہاتھ سے کھلانا بھی سنت رسول ہے۔ کامیابی چاہتے ہو تو موقع دینے والے کو کبھی دھوکا اور دھوکا دینے والے کو کبھی موقع نہ دو۔ مرنے سے پہلے موت کی تیاری، کیا آپ نے وصیت نامہ لکھ لیا؟ کیا آپ نے توبہ کر لی؟ کیا آپ نے قرض ادا کر دیا؟ کیا آپ نے بیوی کا مہر ادا کر دیا؟ کیا آپ نے تمام مالی حقوق ادا کر دیے؟ کیا آپ نے تمام جانی حقوق ادا کر دیے؟ کیا آپ کے ذمے کوئی نماز باقی ہے؟ کیا آپ کے ذمے کوئی روزہ باقی ہے؟ کیا آپ کے ذمے کوئی زکوٰۃ باقی ہے؟ کیا آپ کے ذمے حج باقی ہے؟ ایک استاد نے کلاس میں چھوٹے بچوں سے سوال کیا، یہ بتاؤ کہ وہ کون لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے؟ ایک بچے کا جواب بڑے ہی بھولے پن سے، حضرت جو لوگ مر چکے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے۔ دوسرے بچے کا جواب بڑی شرمندگی سے، استاد وہ نماز نہیں پڑھتے جن کو نماز نہیں آتی۔ تیسرے بچے کا جواب بڑی ہی عقل مندی سے، استاد جی نماز وہ لوگ ادا نہیں کرتے جو مسلمان نہیں ہیں۔ بچے تو استاد کو جواب دے کر فارغ ہو گئے، مگر مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ کیا میں مر چکا ہوں؟ کیا مجھے نماز نہیں آتی؟ کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ ذرا نہیں، پورا سوچئے اور بار بار سوچئے، بلکہ یہ سبق سنا کر سب کو سوچنے پر مجبور کیجئے۔ تمہاری تکلیف ایک بوند کی طرح ہے اور رب کی تم سے محبت ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی طرح۔ تمہارے مسئلے اللہ کے سامنے بہت چھوٹے ہیں۔ رب کا جلال اور اس کی عنایت نہ ختم ہونے والی ہے۔ خلوت و تنہائی کی 2 حالتیں۔ نمبر 1 وہ تنہائی جس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پامال کیا جاتا ہے۔ نمبر 2 وہ تنہائی جس میں اللہ تعالیٰ کی یاد میں آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ پہلی قسم کی تنہائی کی وجہ سے روز محشر پہاڑوں کے بقدر نیکیاں گرد و غبار کی طرح اڑ کر ضائع ہو جائیں گی، جبکہ دوسری قسم کی تنہائی کی وجہ سے اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ دعا وسیلہ ہے، دعا حوصلہ ہے، دعا محبت ہے، دعا راز ہے، دعا ہمدردی ہے، دعا طاقت ہے، دعا کائنات ہے، دعا بخشش ہے۔ میری دعا ہے آپ اور آپ سے جڑے ہر رشتے ہمیشہ خوشحال رہیں اور صحت مند رہیں، اور آپ ہمیشہ مسکراتے رہیں۔ اللہ پاک آپ کو 2 جہاں کی خوشیاں دے۔ اللہ پاک آپ کی ہر مشکل، ہر پریشانی کو دور فرمائے۔ اسلام میں جھوٹ بہت بڑا عیب اور بدترین گناہ ہے، مگر ہمارے معاشرے میں جھوٹ اب گناہ ہی نہیں رہا بلکہ ایک ہنر بن گیا۔ بعض لوگ جھوٹ بولنے کو فخر سمجھتے ہیں۔ جھوٹے آدمی پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے۔
جھوٹ بولنے والے کا دل سیاہ اور چہرہ بے نور ہو جاتا ہے، رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ جو آدمی بار بار جھوٹ بولتا ہے اور توبہ نہیں کرتا وہ اللہ کے یہاں بھی جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ سنگین گناہ اور ان کے نتائج۔ نمبر 1، جس گناہ سے عمر اور رزق کم ہو جاتا ہے وہ ہے ماں باپ سے بدسلوکی۔ نمبر 2، جس گناہ سے انسان پر لعنت ہوتی ہے وہ ہے جھوٹ۔ نمبر 3، جس گناہ سے دنیا میں ہی پکڑ ہوتی ہے وہ ہے ظلم۔ نمبر 4، جس گناہ سے عذاب خداوندی نازل ہوتا ہے وہ ہے زنا۔ نمبر 5، جس گناہ سے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہوتا ہے وہ ہے سود۔ نمبر 6، جس گناہ سے پوری انسانیت تباہ ہو جاتی ہے وہ ہے ناحق قتل۔ نمبر 7، جس گناہ سے نعمتیں چھن جاتی ہیں وہ ہے تکبر اور ناشکری۔ نمبر 8، جس گناہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ ہے حرام کھانا۔ نمبر 9، جس گناہ سے بارشیں وقت پر نہیں ہوتی وہ ہے زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی کرنا۔ نمبر 10، جس گناہ سے رب ناراض ہو جاتا ہے وہ ہے باپ کو ناراض کرنا۔ میری دعا ہے آپ اور آپ سے جڑے ہر رشتہ ہمیشہ خوشحال رہے اور صحت مند رہے اور آپ ہمیشہ مسکراتے رہیں۔ اللہ پاک آپ کو دو جہاں کی خوشیاں دے۔ اللہ پاک آپ کی ہر مشکل، ہر پریشانی کو آسان فرمائے، آمین۔